الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلہ رحمی کے 13 آداب یا سنتیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اس آیہ مبارکہ میں ہے کہ یعنی تم قطع رحمی سے بچو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنے سے بچو۔ اب یہاں پہ 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی سنتے ہیں۔ ادب نمبر 2، جو اللہ پاک اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر وہ توڑیں تو ان کے ساتھ جوڑے۔ نمبر 3، قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن، جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ اس کے نیچے وہ لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ نمبر 4، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 5، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، یعنی گناہوں سے بچنے والا ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ نمبر 6، بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔ نمبر 7، جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والے ہوں، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ نمبر 8، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے تو اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے اسے یہ عطا کرے، اور جو اس سے تعلق توڑے یہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے۔ نمبر 9، حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ تعلق جوڑنا اور اچھا سلوک کرنے کے 10 فوائد ہیں۔ اللہ کریم کی رضا حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فوت ہو جانے والے آباء و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ نمبر 10، بہار شریعت میں ہے کہ صلہ رحم کے معنی ہے رشتے کو جوڑنا، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا یہ حرام ہے۔ جن رشتے والوں کے ساتھ صلہ رحم واجب ہے وہ کون ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا ہے وہ ذو رحم محرم ہیں، یعنی وہ نسلی رشتہ دار ہیں، اور بعض نے نسل والے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اور بعض نے فرمایا اس سے مراد ذو رحم ہیں، محرم ہوں یا نہ ہوں۔ ظاہری احادیث میں مطلقاً اور قرآن کریم میں بھی مطلقاً جو ہے وہ ذوی القربا کے الفاظ آئے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ رشتہ تعلق استوار کرو، رشتہ تعلق جوڑو۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز نمبر 11 کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا رشتہ تعلق جوڑنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں کہ ان کو تحفہ دیا جائے، ان کو گفٹ دینا، اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت ہو، یعنی اگر وہ چاہتے ہوں کہ آپ ان کی مدد کرو تو اس کام میں آپ ان کی مدد کرو، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ نمبر 12، اگر کوئی آپ کا رشتہ دار پردیس میں ہو، وطن میں نہ ہو، تو اس کے ساتھ گاہے بگاہے یعنی کبھی کبھی ٹیلی فون کے ساتھ رابطہ کر لینا، میسج کے ذریعے رابطہ کر لینا، تاکہ رشتہ تعلق جو ہے وہ جڑا رہے، بے تعلقی پیدا نہ ہو، تو یہ بھی محبت میں اضافے کا ایک سبب ہے۔ نمبر 13،
صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رشتہ جوڑیں گے تو تم جوڑو گے، اگر وہ توڑیں تب بھی تم ان کے ساتھ رشتہ جوڑو، اور اگر وہ تمہیں محروم کریں تو یہ نہیں ہے کہ تم بھی انہیں محروم کرو، اگر وہ تمہیں محروم کریں تو تم بھی انہیں محروم کرو، اور اگر وہ تمہیں عطا کریں تو تم بھی انہیں عطا کرو۔ اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے کہ رشتہ داروں سے عطا کرتے ہیں تو یہ بھی عطا کرتا ہے، اور رشتہ دار عطا نہیں کرتے تو یہ بھی عطا نہیں کرتا، تو یہ ادلا بدلا ہوا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی اگر آپ سے رشتہ تعلق توڑے تو آپ اس کے ساتھ جوڑیں، کوئی اگر آپ کو محروم کرے تو آپ اسے عطا کریں۔ تو یہ 13 سنتیں اور آداب تھیں صلہ رحمی کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔